اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، ہم میں سب سے بہتر وہ آدمی ہے جو خود بھی قرآن پڑھتا ہے اور دوسروں کو پڑھاتا ہے، خود بھی قرآن کو سیکھتا ہے جو سیکھنے کا حق ہے، اور پھر وہ دوسروں کو سکھاتا ہے، وہ ہم میں سب سے بہتر ہے۔ تو قرآن کریم کی ہسٹری پر ہم بات کر رہے ہیں کہ قرآن کریم جب نازل ہوا تو اس کو کیسے سنبھالا گیا، کس طرح جمع کیا گیا۔ صحابہ کرام کی ایک جماعت تیار کی گئی جو قرآن کریم کو یاد کرتی تھی، باقاعدہ 20 بندوں کی جماعت تھی۔ خلفائے راشدین کے علاوہ 16 صحابہ اور تھے جو کہ مل کے قرآن کریم کو یاد کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات ہو رہی ہے۔ اس کے بعد پھر صدیق اکبر کا دور آیا تو جنگ یمامہ میں ہمارے بہت سارے حافظ کرام شہید ہو گئے، ایک بہت بڑی جماعت شہید ہو گئی۔ تو حضرت صدیق اکبر نے بلایا زید بن ثابت کو کہ حضرت عمر میرے پاس آئے ہیں اور انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ ہماری بہت بڑی جماعت اس کی حافظ کرام کی جو ہے شہید ہو گئی ہے، کہیں مجھے ڈر ہے کہ قرآن مٹ نہ جائے، ختم نہ ہو جائے، تو لہٰذا فوری طور پر اس کو سنبھالنے کا، اس کو اکٹھا کرنے کا ایک بندوبست کیا جائے۔ اس طریقے سے اس پر ورکنگ کرتے کرتے صحابہ کرام، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں اس کو سنبھالنے کا، جمع کرنے کا ایک سلسلہ بنا۔ اس کے بعد حضرت عثمان کا دور آیا تو انہوں نے باقاعدگی سے قرآن کریم کو جمع کرنا شروع کر دیا۔ تو حضرت عثمان کے عہد میں جمع قرآن، کیسے قرآن کو جمع کیا گیا؟ جب حضرت عثمان رضی اللہ خلیفہ بنے تو اسلام عرب سے نکل کر روم اور ایران کے دور دراز علاقوں تک پہنچ چکا تھا۔ ہر نئے علاقے کے لوگ جب مسلمان ہوتے تو وہ ان مجاہدین اسلام یا ان تاجروں سے قرآن کریم سیکھتے جن کی بدولت انہیں اسلام کی نعمت حاصل ہوئی تھی، اور مختلف صحابہ کرام نے قرآن کریم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف قرأت کے ساتھ جو ادا کرتے ہیں اس کو بولتے ہیں قرأتوں کے مطابق سیکھا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان سب قرأتوں کے مطابق اسے پڑھنے کی اجازت تھی۔ اس لیے ہر صحابی نے اپنے شاگردوں کو اسی قرأت کے مطابق قرآن پڑھایا جس کے مطابق خود انہوں نے حضور سے پڑھا۔ اسی طرح قرأتوں کا یہ اختلاف دور دراز ممالک تک پہنچ گیا۔ جب تک لوگ اس حقیقت سے واقف تھے کہ قرآن کریم کی مختلف قرأتیں ہیں اور سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتاری ہوئی ہیں، اس وقت تک اس اختلاف سے کوئی خرابی پیدا نہیں ہوئی۔ لیکن جب یہ اختلاف دور دراز ممالک میں پہنچا اور یہ بات ان میں پوری طرح مشہور نہ ہو سکی کہ قرآن کریم کی مختلف قرأتیں ہیں، تو اس وقت تک لوگوں میں جھگڑے پیش آنے لگے۔ بعض لوگ اپنی قرأت کو صحیح اور دوسرے کی قرأت کو غلط قرار دینے لگے۔ ان جھگڑوں سے ایک طرف تو یہ خطرہ تھا کہ لوگ قرآن کریم کی متواتر قرأتوں کو غلط قرار دینے کی سنگین غلطی میں مبتلا ہوں گے، دوسرے سوائے حضرت زید رضی اللہ کے لکھے ہوئے ایک نسخے کے جو مدینہ طیبہ میں موجود تھا، پورے عالم اسلام میں کوئی ایسا معیاری نسخہ موجود نہ تھا جو پوری امت کے لیے حجت بن سکے، کیونکہ دوسرے نسخے انفرادی طور پر لکھے ہوئے تھے اور ان میں تمام قرأتوں کو جمع کرنے کا کوئی اہتمام نہیں تھا۔ اس لیے ان جھگڑوں کے تصفیے کے قابل اعتماد صورت یہی تھی کہ ایسے نسخے پورے عالم اسلام میں پھیلا دیے جائیں جن میں تمام معتبر قرأتیں جمع ہوں اور انہیں دیکھ کر یہ فیصلہ کیا جا سکے کہ کون سی قرأت صحیح اور کون سی غلط ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ نے اپنے عہد خلافت میں یہی عظیم و شان کارنامہ سر انجام دیا۔ اس غرض کے لیے حضرت عثمان نے حضرت حفظہ رضی اللہ کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ کے پاس حضرت ابو بکر کے تیار کرائے ہوئے جو صحیفے موجود ہیں وہ ہمارے پاس بھیج دیجئے، ہم ان کے مصحف میں نقل کر کے آپ کو واپس کر دیں گے۔ حضرت حفظہ رضی اللہ نے وہ صحیفے حضرت عثمان کے پاس بھجوا دیے۔ حضرت عثمان نے 4 صحابہ کی ایک جماعت بنائی جو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ، حضرت سعید بن عاص رضی اللہ اور حضرت عبد الرحمن بن حارث بن ہشام رضی اللہ پر مشتمل تھی۔ اس جماعت کو اس کام پر مامور کیا گیا کہ وہ حضرت ابو بکر کے صحیفوں سے نقل کر کے کئی ایسے مصحف تیار کرے جن میں صورتیں بھی مرتب ہوں۔ ان 4 صحابہ میں سے حضرت زید انصاری تھے اور باقی تینوں حضرات قریشی تھے، یعنی
انصاری خاندان سے تھے اور دوسرے قریشی قبیلہ سے تھے، اس لیے حضرت عثمان نے ان سے فرمایا کہ جب تمہارا اور زید کا قرآن کے کسی حصے میں اختلاف ہو، یعنی اس میں اختلاف ہو کہ کون سا لفظ کس طرح لکھا جائے، تو اسے قریش کی زبان کے مطابق لکھنا، اس لیے کہ قرآن کریم انہی کی زبان میں نازل ہوا۔ بنیادی طور پر تو یہ کام مذکورہ 4 حضرات ہی کے سپرد کیا گیا تھا، لیکن پھر دوسرے صحابہ کو بھی ان کی مدد کے لیے ساتھ لگا دیا گیا۔ ان حضرات نے کتابت قرآن کے سلسلے میں مندرجہ ذیل کام انجام دیے۔ نمبر 1، حضرت ابوبکر کے زمانے میں جو نسخہ تیار ہوا تھا اس میں صورتیں مرتب نہیں تھیں، بلکہ ہر صورت الگ الگ لکھی ہوئی تھی۔ ان حضرات نے تمام صورتوں کو ترتیب کے ساتھ ایک ہی مصحف میں لکھا، صحیفے کی صورت میں لکھا۔ نمبر 2، قرآن کریم کی آیات میں اس طرح لکھیں کہ ان کے رسم الخط میں تمام متواتر قراتیں سما جائیں، اسی لیے ان پر نہ نقطے لگائے گئے اور نہ حرکات یعنی زیر زبر پیش، تاکہ اسے تمام متواتر قراتوں کے مطابق پڑھا جا سکے۔ مثلا نن شیزوہا لکھا تاکہ اسے نن شوزوہا اور نن شیزوہا دونوں طرح پڑھا جا سکے، کیونکہ یہ دونوں قراءتیں درست ہیں۔ اب تک قرآن کریم کا مکمل معیاری نسخہ جو پوری امت کے اجتماعی تصدیق سے تیار کیا گیا ہو صرف ایک تھا۔ ان حضرات نے اس نئے مصحف کی 1 سے زائد نقلیں تیار کیں۔ عام طور سے مشہور یہ ہے کہ حضرت عثمان نے 5 مصحف صحیفے تیار کرائے تھے، لیکن ابو حاتم سجستانی کا ارشاد ہے کہ کل 7 نسخے تیار کیے گئے تھے، جن میں سے 1 مکہ مکرمہ، 1 شام، 1 یمن، 1 بحرین، 1 بصرہ اور 1 کوفہ بھیج دیا گیا اور 1 مدینہ طیبہ میں محفوظ رکھا گیا۔ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ لیکن یہ معاملہ تو اس سے پہلے کا ہے کہ پہلے قرآن کو محفوظ کیسے کرنا ہے۔ پہلے چونکہ زبانی یاد کا سلسلہ تھا، اس کے بعد چونکہ یاد کرنے والے حافظ کرام کی جماعت پوری شہید ہو گئی یمامہ، جنگ یمامہ میں، تو پھر اس کے بعد اس کو لکھنے کا سلسلہ شروع کیا گیا۔ اس کے بعد لکھنا اپنی جگہ پہ تھا، پھر اس کو اکٹھا کر کے ایک ترتیب دینا، اس کو آگے جمع کرنا اور ترتیب دینا، کس صورت کو کہاں لکھنا ہے، زیر زبر سے لکھنا ہے، بغیر زیر زبر سے لکھنا ہے، کس طرح قرات سے پڑھنا ہے، یہ سارا کام حضرت عثمان بن عفان، حضرت عثمان ذی النورین جنہیں بولتے ہیں، حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے سر انجام دیا۔ تو انہی کے مطابق یہ جتنا بک میں لکھا ہے ہم نے آپ تک پہنچایا، انشاءاللہ باقی اس کے بعد قرآن کریم کی کتنی منزلیں ہیں، کتنی صورتیں ہیں، کتنے پارے ہیں، کتنے رکوع ہیں، کتنے رموز اوقاف ہیں، اس پر ڈسکس کریں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں۔ اللہ تعالی ہمیں پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و علی آلہ و اصحابہ و